اسلام کی پیدائش کی باتیں سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ہوئی، اس روایت کے بارے میں بتائیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط۔ یہ روایت المستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ امام حاکم نے تو دعویٰ کیا ہے اس روایت کا کہ یہ صحیح ہے، لیکن یہ روایت بہت کمزور ہے۔ ایون مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے یہاں ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں، اور میرا ان کے ساتھ 40 کوسچنز بھی ریکارڈڈ ہیں جو میں نے ان سے 1 to 1 کیے تھے، 40 کوسچن ود مولانا اسحاق on 23rd of March 2012، وہ آپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ سیدنا علی کے سپاہی تھے اس روایت کے اوپر، ناسبیت کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا، ان سے بھی یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے بھی یہ مانا تھا کہ یہ روایت کمزور ہے، اور انہوں نے بڑی ٹیکنیکل بات کی تھی کہ کعبے کے اندر پیدائش ہونا یہ حضرت علی کے لیے فضیلت نہیں ہے، یہ کعبے کے لیے فضیلت ہے۔ ظاہر ہے ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ اے کعبہ تیری حرمت اللہ کے نزدیک ہے، لیکن ایک مسلمان کے دل کو دکھانا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ کعبے کی حرمت ایک مسلمان کے دل کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اگر سپوز حضرت علی علیہ السلام کعبے میں پیدا بھی ہوئے ہوں، یہ حضرت علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی فضیلت ہو سکتی ہے، تو یہ ثابت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ فضیلت اس اعتبار سے ہوتی تو پیغمبر بھی کعبے میں پیدا ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام تو اپنے گھر پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اگر کوئی اس کو کوئی، یہ آج کل بھی وہ مولود کعبہ کانفرنسز کروا رہے ہوتے ہیں ہمارے بریلوی بھی اور شیعہ بھی، حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ حدیث کافی نہیں ہے جو صحیح مسلم میں 240 ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ پھر جو حدیث متواتر ہے صحیح مسلم میں، ترمذی میں، سنن نسائی کبریٰ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پہ کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ یہ اتنی حدیثیں موجود ہیں کہ ہم اس طرح کی جعلی روایتوں کا سہارا رہے۔ ویسے کرنے کی فضیلت کے اوپر اتنی حدیثیں موجود ہیں مسلم شریف میں 4، لیکن آپ نے ضرور وہ دانت توڑنے والا جھوٹا واقعہ گھڑا ہوا بیان کرنا ہے۔ وہ جی کیلا جو ہے وہ حضرت ویسے کرنے کے لیے اترا، وہ کیلا اللہ کے بندوں پہلے تھا موجود ہے، کسی گورے نے سنا دینا، اسلام ہی بدنام ہوئے گا۔ اور میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے علماء اردو میں لیکچر دیتے ہیں، اگر یہ انگریزی میں ہو نا تو گورے اسلام قبول کرنا ہی چھوڑ دیں گے، اتنی فرسودہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ کیلا جی ویسے کرنی ہے سے نازل ہو ایسی، کیلا تو بھائی پہلے سے موجود ہے دنیا میں، ٹھیک ہے نا، تو ویسے کرنے کے لیے بھی کیلا نازل ہوا، اللہ معافی دے۔ نبی علیہ السلام مطلب دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ ملاقات نہیں کر سکے ہیں، وہ صحابی نہیں ہیں، وہ تابعی ہیں، خیر التابعین میں سے ہیں، جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، حضرت علی کی بیعت کی ہے ویسے کرنی میں باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ اور میں اس میں وہ میرا ویسے کرنی والا واقعہ یہ جو اکثر پیش کر رہے ہوتے ہیں نا اہل تشیع بھی ماتم کے ثبوت میں وہ ویسے کرنی کے دانت توڑنے والا واقعہ لے کے آتے ہیں جو ہے ہی جعلی ہے، تو میں ان کو پھر علم الکلام سے جواب دیتا ہوں کہ بھئی مولا علی علیہ السلام صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب دانت شہید ہوئے تو سال بن سعد السعدی کہتے ہیں کہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے کاٹن کا کپڑا جلا کے وہاں رکھا خون روکنے کے لیے، اور سیدنا علی نے اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کا زخم دھویا۔ تو میں نے کہا کہ مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے سامنے حضور کے دانت ٹوٹے ہیں اور انہوں نے مرم پٹی کی ہے، انہوں نے تو اپنے دانت کوئی نہیں توڑے، دسو مولا علی وڈے عاشق نہیں یا ویسے کرنی؟ فوراً خاموشی ہو جاتی ہے۔ مولا علی سے بڑا تو کوئی عاشق رسول نہیں ہے، لیکن مولا علی نے یہ کبھی کام کرنا ہی نہیں تھا، نہ ویسے کرنی نہیں، ساڈے کول تو پھر یہی گلاں جی۔